نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کورس کی 22ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 14 کے لفظی ترجمے اور مختصر تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. اذا الشمس، اذا اس کا ترجمہ ہے جب، اور شمس اس کا ترجمہ ہے سورج. اذا الشمس کا ترجمہ ہو گیا جب سورج. کوورت یہ تکویر سے ہے. تکویر کا ترجمہ ہے لپیٹ دینا، بے نور ہو جانا. اور یہاں پر بھی تکویر کا ترجمہ بے نور ہو جانا ہے. کوورت یہ فعل ماضی مجہول ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا. یعنی ویسے تو پاسٹ پیسیو وائس ٹینس ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ فیوچر ٹینس والا ہوگا. تو ترجمہ ہو جائے گا بے نور ہو جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَن اور جب. نجوم، نجوم جمع نجم کی ہے. نجم ستارے کو کہتے ہیں. تو نجوم ستارے. اور جب ستارے. منکدرت، انکدار کا ترجمہ ہوتا ہے گر جانا. بے نور ہو جانا اس کا بھی ترجمہ آتا ہے، اور گر جانا بھی ایک ترجمہ آتا ہے. تو یہاں ترجمہ کریں گے جب ستارے گر جائیں گے. تو ان کا درد بھی فعل ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا. وَإِذَا اور جب. جبالو، جبال جمع جبل کی ہے. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. جبال کا ترجمہ ہو گیا پہاڑ. اور جب پہاڑ. سیرت، سیرت اس کا ترجمہ ہے چلانا. تو سیرت چلائے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ اور جب. عشار کہتے ہیں 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو. 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو عشار کہتے ہیں. ترجمہ ہو گیا اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی. عطلت یہ تعطیل سے ہے. تعطیل کہتے ہیں بیکار چھوڑ دینا، کسی چیز کو بیکار چھوڑ دینا. اردو میں تعطیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تعطیلات، مطلب ہوتا ہے چھٹیاں، کیونکہ چھٹیوں میں بھی انسان بیکار ہوتا ہے. تو عطلت اسی سے فعل ماضی مجہول ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل والا ہوگا. اور ترجمہ اس طرح ہوگا بیکار چھوڑ دی جائے گی، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی. اور اذا جب. وحوش جمع ہے وحش کی. وحش کہتے ہیں وحشی جانور کو. تو ترجمہ ہو گیا جب وحشی جانور. حشرت یہ حشر سے ہے. حشر کہتے ہیں
جمع کرنا یا جمع ہونا، تو حشرت جمع کیے جائیں گے، حشرت جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا اور جب، بحارو بحر کی جمع ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، ترجمہ ہو گیا اور جب سمندر، سجرت تسجیر سے ہے، سجرت کا مطلب ہے بھڑکانا، تو سجرت اسی سے فعل ماضی مجہول ہے، لیکن ترجمہ مستقبل والا ہوگا اذا کی وجہ سے۔ بھڑکائے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، واو کا ترجمہ اور، اذا کا ترجمہ جب، نفوس جمع ہے نفس کی، نفس کہتے ہیں جان کو، تو نفوس جب جانوں کو، زوجت تزویج سے ہے، تزویج کہتے ہیں ملانے کو، تو زوجت فعل ماضی مجہول ہے، ملایا گیا اس کا ترجمہ ہے، لیکن اذا کی وجہ سے مستقبل والا ترجمہ ہوگا، ملا دیا جائے گا، جب جانوں کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا اور جب، موعودہ کہتے ہیں زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، یہ موعودہ کا ترجمہ ہے، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، سئلت سوال سے فعل ماضی مجہول ہے، سوال کیا جائے گا، جب اس سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ، با کا ترجمہ ہے وجہ سے، ایون اس کا ترجمہ ہے کس، اور ذنب اس کا ترجمہ ہے گناہ، ذنب ان کا ترجمہ ہے گناہ، تو بِأَيِّ ذَنبٍ کا ترجمہ ہو گیا کس گناہ کی وجہ سے، قتلت قتل سے ہے، قتلت کا ترجمہ، قتل کا ترجمہ قتل کرنا، قتلت فعل ماضی مجہول ہے، پیسیو وائس ٹینس ہے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ فعل ماضی والا ہی کریں گے کیونکہ ادا نہیں ہے اس پر، تو ترجمہ ہوگا قتل کی گئی، کس گناہ کی وجہ سے قتلت قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب، صحف جمع ہے صحیفتن کی، صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو، مراد یہاں پر نامہ اعمال ہیں، تو صحف جب نامہ اعمال، نشرت نشر کہتے ہیں کھولنا یا پھیلانا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو نشرت انہیں کھول دیا جائے گا، جب نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب، سما آسمان کو کہتے ہیں، آسمان، کشتت، کشتت کا اصل ترجمہ ہے کھال، کھینچنا، تو کشتت اسی سے فعل ماضی مجہول ہے، لیکن اذا کی وجہ سے مستقبل والا ترجمہ ہوگا جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب، جحیم جہنم کو کہتے ہیں، اور جب جہنم سعیرت بھڑکائی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب، جنت کا ترجمہ جنت ہی ہے، اور جب جنت ازلفت، ازلفت قریب کی جائے گی۔ عالمت علم سے ہے، علم کا ترجمہ ہوتا ہے جاننا، تو عالمت جان لے گی، نفس جان، جان لے گی جان، یعنی ہر جان،
تو ترجمہ مکمل ہو جائے گا ما احضرت، ما کا ترجمہ ہے جو، اور احضرت کا ترجمہ ہے لانا یا حاضر کرنا. تو ما احضرت کا ترجمہ ہو گیا جو اس نے حاضر کیا، جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا، یعنی جو وہ لے کر آئی. دوسرا ترجمہ ہوگا جو وہ لے کر آئی. اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں. اذا الشمس، یہاں پر ہم نے آج 14 آیات پڑھی ہیں. پہلی 6 آیات کریمہ کے اندر قیامت کے حالات کا ذکر ہے جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر 6 آیات کریمہ کے اندر دوسری قیامت حشر کا ذکر ہے جب حشر قائم ہوگا. تو یہاں سے پہلی قیامت کا ذکر ہے کہ پہلی قیامت کا منظر کیا ہوگا. تو فرمایا اذا الشمس، جب سورج کویرت بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی جب پہلی قیامت شروع ہوگی. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے منقدرت گر جائیں گے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ سُيِّرَت چلائے جائیں گے، ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، لگے گا جیسے چل رہے ہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی عطلت، اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا. عربوں کے ہاں جو اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ قیمتی جانور تھا، اور اس میں بھی جو حاملہ اونٹنی تھی وہ زیادہ قیمتی جانور تھا کیونکہ اس سے اور اونٹ ملنے والا تھا. عرب لوگ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی تو اس کا خیال بہت رکھتے تھے. تو گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا خیال زندگی میں بہت رکھا جاتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اس سے بھی بے فکر ہو جائیں گے اور اس کو بھی بیکار چھوڑ دیں گے. اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی عطلت بیکار چھوڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت جمع کیے جائیں گے. تو وحشی جانور ڈر کی وجہ سے وہ شہروں کی طرف جمع ہو جائیں گے یا وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اتنا شدید دنیا کے اندر زلزلہ اور آواز ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَت، انہیں بھڑکایا جائے گا، ان کو آگ لگ جائے گی یا زلزلے کی وجہ سے ان کا پانی اچھل کر باہر زمین پر آ جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو زُوِّجَت ملایا جائے گا، جانوں کو ملایا جائے گا. اب یہاں سے دوسری قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا دن قائم ہوگا، تو انسانی جانوں کو ان کی روحوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سئلت سوال کیا جائے گا، یعنی جو معصوم بچی جسے بعض عرب لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کھلانا نہ پڑے یا آگے شادی نہ کرنی پڑے، تو اس پر جو ظلم کرتے تھے لوگوں کے سامنے اس کے ظلم کا سوال کیا جائے گا تاکہ وہ بتائے کہ کسی گناہ میں اس کو نہیں مارا گیا، ظلمن مارا گیا ہے، اور تاکہ اس کا بدلہ لیا جائے. اور جب زندہ درگور کی ہوئی سئلت، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے قتلت، وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب نامہ اعمال نشرت، انہیں کھولا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ، جب آسمان کشطت، اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. تو جیسے جانور کی کھال کھینچ لو تو اندر گوشت نظر آتا ہے، اسی طرح آسمان کے اوپر کی جنت اور جہنم وغیرہ نظر آنے لگ جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِرَت بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت اُزْلِفَت قریب کی جائے گی، یعنی نیک لوگوں کے. عَلِمَت، تو جان لے گی، نفسٌ، ہر جان، ما احضرت، جو وہ لے کر آئی، جو وہ اچھائیاں، نیکیاں یا برائیاں، گناہ لے کر آئی، ہر جان جان لے گی. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا